اس وقت صدیق اکبر کے جذبے کو دیکھنے کا مقام تھا، اس لیے کہ ایمان اتنا مضبوط تھا حضرت ابو بکر کا، وہ اللہ کی ذات پر ایسا توکل کرتے تھے. خود بیان کرتے ہیں میں پہلے کبھی کبھار ڈرتا تھا. ایک مرتبہ کی بات ہے جب غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اندر آئے، حضور سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے اس غار کو اندر سے بند کر دیا تھا کہ کوئی کیڑا مکوڑا اندر آ کر کے میرے آقا کو گزن نہ پہنچا سکے. لیکن ایک سانپ آپ کو ڈس کر کے اندر آ گیا، آپ کی ایڑی جہاں لگی تھی ایک سوراخ پر اس کو ڈس کر کے اندر آیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے واقعے کے گواہ ہیں، آپ خود بیان فرمائے ہیں. وہ سانپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا تھا، وہ دیکھا حضور کو ڈسنے کے لیے نہیں، وہ دیکھ کر کے واپس چلا گیا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پاک پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک لگایا، شفا یابی ملی. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے زندگی پر احساس ہی نہیں تھا کہ اس پیر میں سانپ نے کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا تھا، لیکن خوف کس بات کا تھا، مکہ کے کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک بھی آ گئے تھے، ان کے پیر ہمیں اندر سے نظر آنے لگ گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ مشرکین مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ تک آ گئے تھے. وہ 3000 فٹ اونچا، تقریباً 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے. کفار مکہ قدموں کے نشانات دیکھے ہوں گے یا جس طرح سے بھی پہنچ گئے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی، میں نے صرف اتنا کہا اب کیا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے اس واقعے کو سورہ توبہ میں ذکر فرمایا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یاد کرو اس دن کو جب دو میں سے ایک نے کہا غار میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو دوسرے صاحب نے کہا کس نے؟ اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق کے سینے پر ہاتھ رکھا، صرف ایک جملہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس جملے کی معنویت اور اس کی تقویت اور اس کی عظمت اتنی بڑی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس ایک جملے سے آسانی سے زندگی گزار سکتا ہے. جب کبھی آفت آئے اتنا کہہ دینا کروڑوں ان کے ساتھ ہوں گے لیکن مولا میرے ساتھ. لا تحزن ان اللہ معنا. آج بہت سارے لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں حکومت ہمارے پاس نہیں، طاقت ہمارے پاس نہیں، اقتدار ہمارے پاس نہیں. بہت ساری طاقتیں دوسروں کے پاس ہیں، ان کے پاس دجالی نظام ہے، میڈیا ان کے پاس ہے، اخبار ان کے پاس ہیں، قوت ان کے پاس ہے، سیاست ان کے پاس ہے، سارے گرو گھنٹال ان کے پاس ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارا کیا ہوگا، میں صرف یہی کہتا ہوں ساری دنیا ان کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا مولا لکم ولا. ہم سب یہی کہیں گے جو جنگ احد میں حضرت عمر نے پکارا تھا، احد کے میدان میں کافروں نے یہ کہا تھا اعلو حبل اعلو عزا اعلو منات، یعنی منات ان کے بت کا نام ہے، حبل ان کے بت کا نام ہے، عزا ان کے بت کا نام ہے. وہ نعرے لگا رہے تھے جے ہو فلاں کی، جے ہو فلاں کی، جے ہو فلاں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا عمر ان کا جواب دو، عمر ان کا جواب دو. حضرت عمر نے صرف اتنا ایک غار سے پکارا تھا. وہ کفار خوشیاں منا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بارے میں افواہ پھیلا چکے تھے. احد میں حضور کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ آواز کہیں سے نہیں آ رہی تھی. اب بہت ہو گیا تھا، جب وہ بہت ناچنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا جواب دو. وہ سب کہہ رہے تھے محمد جا چکے، ان کے ساتھی ابو بکر عمر جا چکے. حضرت عمر نے احد پہاڑ سے آواز دی اے کفار اب بھی عمر زندہ ہے، ابو بکر زندہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، اور تمہارے سینوں میں گڑتے رہیں گے، تمہاری آنکھوں میں چبھتے رہیں گے. اور یوں فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم. یاد رکھو ساری دنیا کے بت تمہارے ساتھ ہوں گے، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اے مسلمانوں صرف اتنی بات یاد رکھنا اللہ ہمارے لیے کافی ہے. کیا ہی بہترین وکیل ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب یہ جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر نہ گھبرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، صدیق اکبر فرماتے ہیں پھر اس کے بعد زندگی میں نے کبھی کسی بڑی طاقت سے خوف نہیں کھایا. حضرت ابو بکر کا ہی وہ معاملہ ہے. یہودیوں کے ایک
50,000 کے مجمع میں 50,000 کا مجمع ہے، سٹیج پر کھڑے ہو کر کے ایک یہودی عالم کہہ رہا تھا مسلمانوں کا خدا غریب ہے اور مسلمانوں سے وہ قرضہ مانگتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا وہ مذاق اڑا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ یہاں قرض حسن سے مراد تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو، اللہ جنت تمہیں بدلے میں دے گا۔ لیکن وہ یہودی مذاق اڑا رہا تھا، مسلمانوں کا خدا تو دیکھو غریب ہے، مسلمانوں سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ صدیق اکبر سے برداشت نہیں ہوا، مجمع میں تھے، ممبر پر کھڑے ہو گئے اسٹیج پر، اس کا دامن پکڑا اور 2 تھپڑ رسید کر دی۔ مجمع ان کا ہے، پبلک ان کی ہے، مار توڑ ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت بھی صدیق اکبر کا ایمان تھا 50,000 ان کے ساتھ ہے مگر قوت پروردگار میرے ساتھ ہے۔ یہ توکل کا اعلیٰ مقام تھا۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا اس کو یہاں نہیں ماریں گے، اس کے نبی کے پاس لے جائیں گے۔ اور وہاں آئے حضرت ابوبکر کے بارے میں ان سبوں نے کہا ابوبکر کیسا بندہ ہے تمہارا، یہ ہمارے عالم کے ساتھ بدتمیزی کیا ہے۔ پورے مجمع میں آ کر کے ہمارا عالم خدا کی شان بیان کر رہا تھا، مسلمانوں کی اچھائیاں بیان کر رہا تھا، ہمارا عالم کہہ رہا تھا اللہ غنی ہے اور مسلمان فقیر ہیں، اور اتنی بات پر ابو بکر نے تماچا مار دیا، جھوٹ کہا، انہوں نے بدل دیا۔ 50,000 کا مجمع جو کرتا تھا وہی کام آج کا میڈیا بھی کرتا ہے، وہی کام کرتے، پورے کے پورے بدل دیں۔ حقیقت کیا ہے اس کو بدل دو، کیونکہ گواہ ان کے، مقدمہ ان کا، جج بھی ان کا، کورٹ بھی ان کی، سب ان کا ہے۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، سارے گواہ ان کے ہوں، جج ان کا بکا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر خوف نہیں کھائے، معاملہ یہاں تک پہنچا، کورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ سبوں نے کہا، صدیق نے، ابو بکر نے تماچا لگایا حق بات پر۔ حضرت ابو بکر سے حضور نے پوچھا اتنی بات پر تم نے مارا؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، اللہ کو فقیر کہہ رہے تھے، مسلمانوں کو امیر کہہ رہے تھے، کہہ رہا تھا یہ ظالم کہ اللہ ان کا غریب ہے، قرضہ مانگتا ہے، اس لیے مجھے برداشت نہیں ہوا، مارا میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان لوگوں سے کیا ابو بکر صحیح کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، گواہ ہمارے پاس۔ یہودی عالم نے 1 گواہ سامنے کیا، 2 کیا، 3 کیا، 4 کیا، 10 گواہ لایا، کیونکہ جھوٹے ہی ہیں۔ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا کہ جھوٹ مت بولنا۔ ابھی مرحوم راحت صاحب کا شاید جہاں تک ہے، شعر و شاعری سے میرا زیادہ شغف نہیں ہے، یہ اسی طرح کے یہودی تھے جو یہ کہتے تھے جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے جھوٹ مت بولنا، وہ اسی طرح کا مجمع، سب جمع ہوئے اور گواہی دے رہے ہیں صدیق اکبر کے خلاف۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر تمہارا بھی کوئی گواہ ہے؟ تم جو بول رہے ہو اس کا بھی کوئی گواہ ہے؟ آپ کا گردن جھک گئی، کہا یا رسول اللہ اس مجمع میں میرے علاوہ کوئی دوسرا تھا نہیں، تھے تو یہی سب، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ عدالت ایویڈنس پر چلتی ہے نا، ثبوت پر چلتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرا کوئی گواہ نہیں، ان کے پاس اتنے گواہ ہیں۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، جبرائیل امین آیت لے کر کے آ گئے، وہی اترنے کے آثار آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیت نازل ہوئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے اللہ کے رسول، اللہ گواہی دیتا ہے، یہ سارے یہودی کہہ رہے تھے اللہ فقیر ہے اور مسلمان غنی ہیں۔ صدیق اکبر نے جھوٹ نہیں کہا، ان کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کافی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آئی، کیا صدیق کی شان ہے، تم اکیلے ہو مگر گواہی کے لیے رب تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ۔ مسلمانوں گھبرانا نہ، غم نہ کرو، اگر کسی موقع پر تنہا ہو گئے انتظار کرنا، اگرچہ آج آیتیں نہیں اترتی لیکن مولا کا عذاب تو ضرور آ ہی سکتا ہے۔ بنا لو تم جو کچھ بھی کرنا ہے، بنا لو، مسلمانوں کے چہرے کھود ڈالو، مسلمانوں کی گردنیں اکھاڑ دو، مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرو، مسجدوں کو تہس نہس کرو۔ تم کیا سمجھتے ہو زمین تمہارے باپ کی ہے؟ یہ اللہ کی زمین ہے۔
یہ اللہ کی زمین ہے. ان الارض یورثھا، اللہ تعالیٰ اپنی زمین کا وارث جسے چاہتا ہے بناتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم آج عمل کے کچے ہو چکے ہیں. ہم نے خود مسجدوں سے منہ موڑ لیا تھا. ہو سکتا ہے ہمارے مولا نے ہم سے مسجدیں لے کر ان کو دی ہوں، مگر میں جانتا ہوں مسجد کی وہ سرزمین تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک مسجد ہی رہے گی، اور رب ذوالجلال کے ہاں فیصلہ تو ہوگا. تم اگرچہ عدالتوں کو خرید سکو تو خرید لو، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کی ہے، آج کی حکومت کس کی ہے. پھر جواب بھی آئے گا للہ الواحد القہار، قہر کرنے والے ایک خدا کی آج حکومت ہے. آؤ اللہ تعالیٰ اس دن آواز دے گا این الجبابرہ این المتکبرون، کہاں ہے وہ ظالم و جابر، کہاں ہے وہ گھمنڈی لوگ. آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں. ان کو کہا جائے گا ان کی حیثیت چونٹی کی بناؤ، اور ان کو پورے اہل محشر اپنے پیروں سے رون کر کے بتائیں، تاکہ تمہارے تخت کی کوئی حیثیت نہیں. حقیقت میں اللہ رب العزت کی شریعت قیامت کے دن نافذ ہوگی. ہم تو اس انتظار میں کٹ جائے گی زندگی. اب بات مجھے صدیق اکبر کی ذات سے یہ کہنی ہے، میں مسلمانوں کو توکل دینا چاہتا ہوں، یقین دینا چاہتا ہوں. گھبراؤ نہیں، ساری چیزیں بھی چھن جائیں تو تمہارے ایمان کو کوئی چھین نہیں سکتا جب تک تم اپنے ہاتھوں سے اسے بیچ نہیں دیتے. اللہ رب العزت تمہارا حامی ناصر مددگار ہے. اس نے قرآن میں کئی جگہوں پر وعدہ فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین. اللہ فرماتا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، مدد کروں گا تو مومنین کی مدد کروں گا، مدد کروں گا تو مومنین کی مدد کروں گا. میرے عزیزو آج بھی مدد ہی تو ہے، مدد ہی تو ہے. الحمدللہ ہم تعداد میں اب گرچہ تھوڑے ہیں، لیکن ہماری حیثیت ایسی ہے 32 دانتوں کے بیچ میں ایک زبان کبھی کسی دانت سے دبتی بھی نہیں ہے، کٹتی بھی نہیں ہے. اللہ بس ایسے ہی اس زبان کی حفاظت فرمائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا معاملہ تو یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی کو بھی عزیز نہیں رکھتے. حضور سب سے اول درجے پر، حتیٰ کہ اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے حجرے میں، بات تیزی سے ہو رہی تھی. صدیق اکبر داخل ہو گئے اور ہاتھ تک اٹھا دیا. حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا خبردار، تجھے معلوم ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ شوہر ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو روک لیا. یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق چلے آئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی چیز کو پسند نہیں کرتے جو حضور کی رضا کے خلاف. جب سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا تھا کچھ منافقین نے، تہمت لگائی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تم اپنے ماں باپ کے گھر میں رہو جب تک یہ معاملہ کلیئر نہ ہو جائے. 1 مہینے تک حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کے گھر میں تھی. وہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں آتے. اتنے دنوں تک حضرت ابو بکر نے بھی میرے سے بات نہیں کی. یہ نہیں کہ بیٹی ہے، بلکہ رسول اللہ کا جو نظام ہے وہ میرے گھر میں بھی چلے. ایک بار صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرما دیا تھا، 1400 صحابہ مکہ کے لیے نکلے حضور کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے. سنو، عمرہ کرنے کے لیے نکلے، احرام پہن کر کے نکلے، لیکن مکہ کے کافروں نے بیچ راستے میں روک لیا، کہا تم عمرہ نہیں جا سکتے، نہیں جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے بیچ راستے میں روک لیا. 35 کلومیٹر مکہ باقی ہے. سوچو 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ مدینہ. مدینے سے جو چل کر کے صحابہ آئے ہوں تقریباً 400 کلومیٹر چلے ہوں، اور ان کو قریب مکہ کے آ کر کے کہہ دیا جائے اب تم نہیں جا سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، ان کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ صحابہ جوش میں تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں ہم ان کے پرخچے اڑا دیں. بدر بھی ہو چکی تھی، احد بھی ہو چکی تھی، خندق بھی ہو چکی تھی. ساری جنگوں میں صحابہ نے اپنے جوہر دکھا بھی چکے تھے. یہ 6 ہجری کا معاملہ ہے. سن 6 ہجری میں حدیبیہ کا معاملہ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا نہیں، جنگ نہیں چاہتا میں، اس لیے کہ ہم حالت احرام میں ہیں، حالت احرام میں ہم جنگ نہیں چاہتے. حضور نے صلح کی بات کر لی مکہ والوں سے. وہ بظاہر دب کر کے صلح لگ رہی تھی، تو اس میں حضرت عمر سب سے زیادہ بے قرار تھے، سب سے زیادہ بے قرار. صحابہ سے وہ بار بار پوچھتے تھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہم کو جنگ کی اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ یہ مکہ والوں کو ہم برابر بتا دیں گے. آج تو ہم 1400 کی تعداد میں ہیں، بدر میں تو صرف 313 تھے.
حضور کیوں نہیں اجازت دے رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کر دیا، نہیں میں صلح نامہ لکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے، حضور کے بازو پکڑ کر کے جوش میں پوچھنے لگے، آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیوں آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا، عمر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم